الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. صدق الله العظيم. حياك عينا وفقي جان بیٹی، حیاک عینا وفقی جان ہے بیٹی، ہمارے گھر کی رونق زندگی کی شان ہے بیٹی، بنا دیتی ہے گھر کو رشک جنتی سلیقہ سے، بنا دیتی ہے گھر کو رشک جنتی سلیقہ سے، مکمل زندگی کی شان ہے عرفان ہے بیٹی. قابل احترام رفقاء کرام، عورت جس مرحلہ میں بھی ہو عمر کی توجہ کا محور مرکز ہوتی ہے. عورت جب بیٹی کے روپ میں ہوتی ہے تو وہ اپنے والدین کی آنکھوں کا تارا اور دل کا قرار ہوا کرتی ہے. عورت جب بہن کے روپ میں ہوتی ہے تو اپنے بھائی کے لیے بغیر افتخار اور اس کی عزت ہوا کرتی ہے. عورت جب بیوی کے روپ میں ہوتی ہے تو اپنے شوہر کا زندگی کی سب سے قیمتی تحفہ ہوا کرتی ہے. عورت جب ماں کے روپ میں ہوتی ہے تو وہ اپنے اولاد کے لیے اب تک اس سن پہ نہ جھک کر جس قدر زمین کے پہاڑ پڑے جانے لگے ہیں، جس کو سن کر یہ بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جگر پھٹ جاتا ہے اور کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے. سامعین کرام، شریعت محمدی کے نزول سے پہلے ملک عرب میں بیٹی کو زندہ دفنانے کا عام رواج تھا. لوگ بیٹی کی پیدائش کو معیوب سمجھتے تھے. اگر کوئی ہمت کر کے مجھ جیسی بیٹی کو زندہ رکھنے کی کوشش بھی کرتا تو لوگ اس کے مخالف ہو کر اسے آڑ دلاتے، ان کا جینا مشکل کر دیتے تھے. یہی وجہ تھی کہ جس شخص کے گھر بیٹی پیدا ہوئی تو شرمندگی کے مارے اپنا چہرہ چھپائے کرتا تھا اور اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا کرتا تھا. چنانچہ قرآن شریف میں لکھے جب ان میں سے کسی کو لڑکی پیدا ہونے کی خبر سنائی جاتی تو اس کو چہرہ سیاہ ہو جاتا اور رونا سمجھ جاتا تھا. وہ لوگوں کی اس سے کوئی خبر کی وجہ سے چنتا پھرتا تھا کہ اس کو سنائی گئی ہو. وہ سوچنے لگتا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو ذلت و رسوائی کے ساتھ زندہ رکھوں یا اسے مٹی میں زندہ دفن کر دوں. یہ تو زمانہ جاہلیت کی بات تھی جب دنیا نے اتنی ترقی نہیں کی، مگر آج جب دنیا ترقی کرنی ہے اور قسم کے آلات ایجاد کر لیے گئے ہیں تو آج بیٹی کو زندہ نہیں دفنایا جاتا بلکہ اس معصوم کو رحم مادر میں ہی مار دیا جاتا ہے. آج معاشرے کا یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ بیٹی کو زندہ دفن تو نہیں کرتے مگر اس کو رحم کے بجائے زحمت، سبب خوش بختی کے بجائے علامت بدنصیبی، نشان عزت کے بجائے باعث ذلت سمجھتے ہیں. حالانکہ بیٹی گھر کی رونق اور عزت ہوتی ہے، بیٹی گھر کی زینت و شان ہوتی ہے، بیٹی والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور ہوتی ہے، بیٹی خوش بختی کی نشان سرفرازی کی علامت ہوتی ہے. بیٹی کے بغیر گھر قبرستان کی طرح لگتا ہے. بیٹی اور فلم میں کوئی فرق نہیں تھا. بیٹی محبت کی پیغ اور شفقت کا مجسمہ ہوا کرتی ہے. بیٹی خاندان کی چشم چراغ اور بڑھاپے کا سہارا ہوا کرتی ہے. حضرات گرامی، یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کو وہ مقام نہیں دیا جاتا جو مقام بیٹوں کو دیا جاتا ہے. بیٹوں کی پیدائش پر جشن منایا جاتا ہے، دعوتیں کی جاتی ہے، لیکن بیٹی کی پیدائش کے متعلق خبر تک نہیں دی جاتی. بیٹوں کو عمدہ قسم کے کھلونے اور انتہائی قیمتی لباس دیے جاتے ہیں، لیکن بیٹیوں کو سستے کھلونے اور معمولی کپڑے دیے جاتے ہیں. بیٹوں کی تعلیم کے لیے پرائیویٹ اور معیاری اسکول کا انتخاب کیا جاتا ہے، لیکن بیٹیوں کو سرکاری اور غیر معیاری اسکول میں بھیجا جاتا ہے. بیٹا اگر اچھا نمبر لائے تو اس کو مبارکباد دی جاتی ہے، قیمتی تحفے دیے جاتے ہیں، لیکن بیٹی کی کامیاب اور پوزیشن لانے پر تحفہ تو بہت دور کی بات، زبان سے تعریفی کلمات بھی مشکل سے ادا ہوتے ہیں. میں سماج کے ایسے لوگوں سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آخر آپ بیٹوں اور بیٹیوں کے درمیان اس قدر بھید بھاؤ کیوں کرتے ہو؟ حالانکہ بیٹیوں کی طرح بیٹیاں بھی ذہندار ہوتی ہیں اور بیٹوں کی طرح بیٹیاں بھی ماں باپ کا نام روشن کرنے والی ہوتی ہے اور بیٹوں کی طرح بیٹیوں میں بھی قوم و ملت کی خدمت کا جذبہ ہوتا ہے. لہٰذا بیٹیوں کی نئی اپنی سوچ بدلے، ان سے دلی محبت کرے، انہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نعمت سمجھے، ان کی قدر کرے، ان کے مقام کو سمجھے. اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹیوں کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اب میں اپنے تقریر اس شعر کے ساتھ مکمل کرنا چاہتی ہوں. بہت اچھا ہے منظر مگر اچھا نہیں لگتا، بہت اچھا ہے منظر مگر اچھا نہیں لگتا، نہ جانے کیوں تمہارے ملنے کا اچھا نہیں لگتا. زمانے بھر کی ساری نعمتیں موجود ہو پھر بھی، زمانے بھر کی ساری نعمتیں موجود ہو پھر بھی، اگر بیٹی نہ ہو گھر میں تو گھر اچھا
للہ رب العالمین.